السلام علیکم، میں ہوں امداد چومرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اب میں وزیر اعلیٰ بن کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے یہ بات اپنی کابینہ کے اجلاس میں کل کی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں یہ بات انہوں نے کیوں کی، کیا وجہ بنی کہ انہوں نے یہ بات کی، اور اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عثمان بزدار انتہائی سادہ انسان ہے، سیاست یا سیاسی چال بازیوں سے، سیاسی چلاکیوں سے، سیاسی حرفت بازیوں سے ناواقف، جس وجہ سے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ اس کو ٹرینڈ ہونے میں ٹائم لگے گا، اور ایک دو بار وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی میں ٹرینڈ نہیں ہوں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا۔ کل انہوں نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کیوں کی، پہلے یہ بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ عثمان بزدار کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے، یہ کیا مجبوری تھی، کیا ایسا پریشر تھا، یا کیا ایسے حالات، واقعات، سچویشن تھی جس کی بنا پر عثمان بزدار اپنے دماغ میں سوچتے آئے ہوں گے آج کل کابینہ کے اجلاس میں کہ ہن میں نہ کو وزیر اعلیٰ ٹھیک نکلے سا، انہاں میرا گھنا مذاق اڑا چھڈیا، ہن میں بن کے نکلے سا کہ وزیر اعلیٰ تھیندا کیا ہے تو عثمان بزدار کیا تھیندا ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ دماغ میں سوچتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ پھر ہوا یہ کہ کل جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں عمران خان کے چہیتے وزیروں نے، وہ وزیر جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں، وہیں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، وہیں سے ہدایت لیتے ہیں، اور ہر چیز عمران خان صاحب کو بتا کر کرتے ہیں، اور ہر بات پر وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہم عمران خان صاحب کے خاص ہیں۔ مراد راس وزیر تعلیم اور انصر مجید نیازی صاحب وزیر محنت، یہ دونوں تھے۔ انہوں نے آج کل بڑا کابینہ میں باتیں شاتیں کی، بڑا حوصلے کے ساتھ سینہ تان کر، جیسے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں، جیسے وہ بس ایسے بیٹھے ہیں کرسی پر، کوئی ابھی مٹی کا پتلا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے وہ جو آئیں گے کہہ کے چلے جائیں گے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب نے کہا نہیں، ہن نہیں صحیح، ہن میں نہ تھی ونڈے سا، اور انہوں نے نہیں ہونے دیا، انہوں نے ڈانٹ پلا دی دونوں کو۔ ہوا یہ کہ جو ڈاکٹر مراد راز صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، میرے جو سیکریٹری ہیں تعلیم، وہ میری مرضی کے بغیر ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس پر وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ یار چین آف کمانڈ کے تحت معاملات چلتے ہیں، ذرا ان کو اسے چلنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میری مرضی کے بغیر میرے سیکریٹری کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ان کے دماغ میں تو یہ تھا نا کہ میں یہاں سے اٹھاؤں گا فون، واٹس ایپ کر دوں گا خان صاحب کو، اور خان صاحب آگے سے بزدار صاحب کی کلاس لے لیں گے، ان کے دماغ میں تو یہ تھا۔ تو بزدار صاحب نے کہا بھائی ہلو، میں وزیر اعلیٰ ہوں، اب یہ نہیں چلے گا، بہت ہو گیا۔ مجھے کہا جاتا تھا نا کہ مجھے وزارت اعلیٰ نہیں آتی، مجھے نہیں وزارت اعلیٰ چلانی آتی، اب میں آپ کو چلا کر دکھاؤں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک سیکریٹری بدلا ہے، چینج ہوا ہے، آپ یہ بات میرے ساتھ الگ سے بھی آگے کر سکتے تھے، کابینہ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک سیکریٹری کی تبدیلی کا کہ آپ کابینہ میں لے کر بیٹھ جائیں اور اس طرح بات کریں۔ یہ عثمان بزدار نے کہا۔ اب وہ یقین نہیں نہ آ رہا، عثمان بزدار بھائی وہی کہ ابھی میں ٹرینڈ نہیں ہوں، وہ پر لگ گئے عثمان بزدار صاحب کو آج۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو وزیر اعلیٰ بن کر دکھاؤں گا، اور سیکریٹری کا تبادلہ جو ہے وہ کورس پہ جانا تھا، انہوں نے جانا تھا، تو ان کی جگہ نیا آ جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بات کرنی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو میرے ساتھ الگ سے آگے بات کر لیا اگر کابینہ میں ڈسکس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ عثمان بزدار جب مجھے وہ بتا رہے تھے دوستوں، میرے کانوں میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمان بزدار جو ابھی میں ٹرینڈ نہیں ہوں، اور جس کو ساتھ لوگ کھڑے ہو کے کان میں جب وہ 4-5 جملے میڈیا ٹاک میں 4-5 جملے سے زیادہ بیچارے بول نہیں پاتے، سادہ سے آدمی ہیں، سیاسی حرفت بازیاں ان کو نہیں آتی، چال بازیاں نہیں آتی، تو وہ کان میں ان کو بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ سوال ایک آ رہا ہوتا ہے تو پھر کہتے جی یہ کہیں، پھر سوال آ رہا ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، پھر کوئی ادھر جاتا ہے کہتے جی عمران خان کے ویر کے ساتھ مکمل متفق ہوئی والے عثمان بزدار۔ آج آنکھیں دکھائی انہوں نے کن کو؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر عمران خان کے خاص ہیں، وزیر اعظم کے ہم آنکھ کا تارا ہیں، اور وہ واٹس ایپ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، دیکھیں نا آج خان صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے، خان صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے، وہ تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ یاد کریں CCPO کا تبادلہ، ہر دوسرے مہینے IGs کا تبادلہ، اور اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ ہر بار آ کر پنجاب میں کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت بھی کرے،
اور پھر یہ بھی کہہ کے جائیں ابھی عثمان بزدار صاحب سیکھ رہے ہیں، ابھی ان کو وقت لگے گا. تو عثمان بزدار صاحب کے دماغ میں یہ ساری چیزیں تو ہیں. اب میں نے جب پتہ کرنے کی کوشش کی کہ یار عثمان بزدار صاحب اب اس طرح اچھل کیسے رہے، اچانک کیسے اچھلے، تو پتہ چلا کہ جناب وزارت اعلیٰ پر تو 2 سال ان کو ہو گئے بیٹھے. اب تھوڑے بہت تو پر ان کے بھی نکلنے تھے، ظاہر ہے وہ اب وہاں سے پہاڑوں سے اپنے وہ جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ جہاں کہ یہ ہیں توسا شوسا، وہاں سے تو ان کو لاہور آئے 2 سال ہو گئے ہیں. وزارت اعلیٰ میں دیکھے پروٹوکول اور یہ وہ، اور 400 طرح کے خوش آمدید بھی ہوتے ہیں کہ جی اب تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے اور بن کر بھی دکھائیں. اور پھر یہ بڑے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ کہ 18ویں ترمیم ہے، اور 18ویں ترمیم کے باوجود عثمان بزدار اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے، عمران خان کر رہے ہیں. اور پھر خان صاحب اتنے پیٹ کے کچے، ہم سندھی میں کہتے ہیں جس کے پیٹ میں بات نہ رہے، تو اتنے کچے کہ وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں سی سی پی او میں نے بدلا کیونکہ میرے بہنوئی کی زمین سے قبضہ چھڑوانا تھا، میں نے آئی جی میں نے بدلا کیونکہ مافیاز میرے بہنوئی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے بدلا. یعنی عثمان بزدار صاحب کا کوئی کھاتا ہی نہیں، کوئی ذکر نہیں. چلے ایسے کہہ دیتے کہ یار یہ مسئلہ تھا، میں نے بزدار صاحب کو کہا، انہوں نے کروا دیا. نہیں، عثمان بزدار صاحب کا ذکر اذکار نہیں. اچھا، پھر ایک سوال ہوا کہ عثمان بزدار صاحب ایک صحافی نے انٹرویو کیا پچھلے دنوں سے زیادہ. یہ انٹرویو عمران خان کرتے نہیں، عمران خان دیتے نہیں، کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جب آپ اگلی بار میں آپ کا انٹرویو کروں گا، یہ آپ انٹرویو سن کے دیکھ لیجئے گا، وہ جو عمران خان کے ساتھ عمران خان کا ہوا تھا GNN پہ، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں آپ کا اگلی بار انٹرویو کروں گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ عثمان بزدار کی کیا وہ پروگریس کیا ہے، کتنا وہ سیکھ گئے، کتنے وہ ٹرینڈ ہو گئے. اس طرح کی بات خان صاحب نے کی. تو اس انٹرویو میں خان صاحب کو جب کہا گیا کہ جی عثمان بزدار جو ہے وہ تو کرپشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اپنے نواز رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کرپشن کہاں ہوگی. انہوں نے ٹھیکوں کی بات کی اینکر نے، تو خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں سارے بڑے ٹھیکے میں دیتا ہوں. مطلب کوئی بندہ سوچے، میں نے ریپیٹ کر کے سنا، یہ نا دوبارہ سنا کہ یار وزیر اعظم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ 18ویں ترمیم ہے، صوبہ بااختیار ہے، بے شک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عمران خان کے ہینڈ پکڈ ہیں، بے شک عمران خان صاحب کی یہاں پہ پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ CCPO بھی میں لگاتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ IG بھی میں لگاتا ہوں، پھر آپ یہ کہیں کہ جی جو ٹھیکے ہیں وہ بھی میں دیتا ہوں. تو عثمان بزدار نے سوچا کہ یار سارا کچھ کرتے تو یہ گندم والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ گندم کا جو پنجاب میں اجازت دے دی، پہلے وفاقی حکومت نے گندم ایکسپورٹ کرنے کی، پھر عثمان بزدار صاحب کے ذریعے فیصلہ کروایا گیا، چینی کا فیصلہ ہوا، چینی کا معاملہ بنا، اور پھر عثمان بزدار صاحب جو وہ سارے باقی نکل گئے، نیب کی پیشی عثمان بزدار صاحب بھگتتے پھر رہے تھے. اور وہ بیچارے وہاں جا کے کہتے جی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس ڈاکومنٹ پہ سائن کیا تھا، میں دیکھ کر بتاؤں گا. خیر وہ جو کارروائی تھی نیب کی، ایک وہ جس طریقے کی وہ احتساب ہونا تھا وہ ہو گیا، وہاں سے بزدار صاحب کو کلین چٹ مل گئی، بزدار صاحب وہاں سے نکل گئے. لیکن عوام سے تو کلین چٹ نہیں ملنی کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کر عمران خان رہے ہیں، بھگت عثمان بزدار رہے ہیں. وہ بیچارے سادہ سے آدمی بلوچ نسل کے سرائکی، ان کو مطلب وہ ایک بندہ نہیں ہٹا سکتے. فردوس عاشق عوان جی پنجاب میں کیوں لگائی؟ جی پنجاب میں ان کی ضرورت تھی، پنجاب ہمارا کمزور جا رہا تھا. اچھا جی شہباز گل پنجاب میں کیوں رکھا تھا؟ پنجاب ہمارا کمزور تھا. یعنی وزیر اعلیٰ صاحب سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ ان کا ایسے حال کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ ایسے شخص ہیں جن کو وہ کہتے ہیں نا یہاں پہ لاہوری اکثر ایک مذاق ہوتا ہے ایک دوسرے کو دوست طرز یا جملے کستے ہوتے ہیں کہ جا یار تینوں تے دوجی واری کوئی کار سالن نہیں پوچھتا تو بھی آیا گلا کرن. عثمان بزدار صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ یار مینوں انج لگ رہا ہے جس طرح مینوں تو دوجی واری کوئی سالن نہیں پوچھے گا. تو یہ ساری فیلنگز اس کے اندر بھر دی گئی تھی عثمان بزدار کے اندر. اور پھر عمران خان کے سامنے تو وہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتے، ظاہر نہیں بولیں گے، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے، ان کا مینڈیٹ ہے. مگر اپنی کابینہ کے لوگ اگر بزدار صاحب کو تڑیاں لگائیں، سینہ تان کر بڑا حوصلے اور اس کے ساتھ بات کریں کہ جیسے عثمان بزدار نے فیصلے نہیں کرنے انہوں نے کرنے، تو پھر بزدار صاحب بہرحال عمران خان صاحب کے کچھ بیانات اور ان کے چہیتے وزراء کا طرز عمل، ان کے کرتوت تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو جس طرح عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، پیش آتے ہیں، تو ان سے تنگ آ کر بالآخر عثمان بزدار نے کہہ دیا کہ ہن تے میں
وزیر اعلیٰ وڈا وزیر تھی کے نکلے ساں اور کل انہوں نے کابینہ میں بن کے دکھایا اور سنا ہے کہ اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی اپنے ان وزراء کو کی جو افسروں کے تبادلے پر ان سے سوال کر رہے تھے. اور اب حقیقت بھی یہ ہے کہ ہر سوال ان سے بنتا بھی ہے کیا. افسروں کے تبادلے اگر کوئی سیکریٹری کورس وغیرہ کی وجہ سے ڈیپا کا یا جو بھی ان کے آفیشیل کورسز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹل ان کی وجہ سے کوئی گیا ہوگا تو وہ چلا گیا ہوگا. ادروائز جتنے بھی تبادلے ہوتے ہیں چیف سیکریٹری ڈی سی پٹواری وہ تو سارے خان صاحب کر رہے ہیں. تو بزدار صاحب نے بھی سوچا ہوگا تبادلے کرن عمران خان صاحب پوچھو آگے مینوں تو پھر چلو میں تو وزیر اعلیٰ بڑھ کے نکلے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.